نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ، اس کا معیار آپ ہی جانتے ہیں، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے۔ آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں، آیا تھا بندہ سنائیا میں نے چار، وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی، یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں۔ ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح دا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا۔ تو ہنس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر۔ میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو۔ لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی
مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا, میرا کلمہ پڑھنے والا, فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا, مومن ہوتا ہی الفت والا ہے, مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں. حضور فرمانے لگے, مشکات میں حدیث ہے, فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں, نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے, اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا, مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی, مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا, ناراض رہنا, بے چین سا رہنا, ہر وقت شکوے کرنے, ناراض وقت گزارنا, ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا, ہر وقت کوئی نیا شکوہ, کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے, اس میں بڑا کیف ہوتا ہے. اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالیں. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا, اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا. کوئی شک نہیں, درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں, نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا, عبادت کرنے والا, ریاضت کرنے والا, دین کی خدمت کرنے والا, یہ سب حضور کے قریب ہیں. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے, یہ بخاری ہے, فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے, جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے, جس کی نیتیں, ارادے, لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے, وہ میرا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے, میرا وہ پیارا بندہ ہے, وہ میرا محبوب ہے امتی. تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے. ایک بات اور کرنی ہے, جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا یہ تیز لوگوں کا دور ہے, چالاک لوگوں کا دور ہے. لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. چالاک مزاج, تیز طبیعت. میں نے اپنی زندگی میں بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے اور بڑے بھولے بندے, سیدھے سادے. لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, اتنا کرم فرمایا ہے. لو سنو, ترمذی ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں. مومن بھولا بھالا. اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے. یہ جو تیزیاں ہیں نا, انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے, انسان کا تدبر والا ہونا, فہم و فراست والا ہونا اور بات, لیکن چلاک ہونا, مکار ہونا, شیشے میں اتارنا, لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا, اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر, محبت سے قابو کر, اخلاق سے قابو کر. تو اپنے انداز بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں, اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں. مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے, کر لوں, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا, خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے دلی میں, اپنے مرید سے ملنے. سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی لیکن ملاقات نہ ہو سکی.
ख्वाजा साहब खुद मिलने चले गए, वो भी कुछ दीनी तारुफ रखते थे। आपने फरमाया मिलने क्यों नहीं आए? वो कहने लगे कैसे मिलने आता, यहाँ मेरा बड़ा रोब था, मुझे लोग जानते थे, लेकिन आपने कुतुबुद्दीन को यहाँ बिठा दिया है, सब लोगों की तवज्जो ही उनकी तरफ हो गई है, तो मैं कैसे मिलने आता। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुब साहब से फरमाने लगे, बेटे किसी का दिल तोड़ के काम नहीं किया जाता दीन का, तू सामान बांध चले, तू मेरे साथ अजमेर चल, दिल्ली रहना ही नहीं। उन्होंने कहा हुजूर जो हुक्म हो। उन्होंने सारा सामान समेटा, ऊँटों पे रखा, रवानगी होने लगी। जब दिल्ली से बाहर निकले ना शहर से, तो सारा शहर उमड़ आया। हच्चा के बादशाह वक्त भी मिन्नतें कर रहा है, लोग रो रहे हैं, हुजूर ख्वाजा कुतुब को ना लेके जाना। इस शख्स के दर्द ने पूरे शहर को दर्द वाला बना दिया। इसकी तहज्जुद के वक़्त की दुआओं ने बड़े लोगों को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है। इस शख्स का अल्लाह पर भरोसा बड़े लोगों को ईमान को तक़वियत देता है। हुजूर मेहरबानी करें न लेके जाएं। इतने सारे लोग रोने लगे और रंग और हो गया। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब फरमाने लगे, पुत्र सामान उतारो, मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली में रहना है। ये भी एक पैगाम है, इसे भी आपने याद रखना है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहने लगे, हुजूर आपने फरमाया था किसी का दिल तोड़ के नहीं रहना। फरमाने लगे, इतने सारे लोगों का दिल टूटने से बचाते बचाते किसी एक का टूट भी जाए तो खैर है। अब किसी एक का दिल बचाते सारी दुनिया का दिल तोड़ दें, अल्लाह करे आपको इस बात की भी समझ आए।